من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبسا وتولا ان جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة آمنت بالله صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. عزیز ساتھیوں، یہ سورہ عبسہ کا پہلا رکوع اور ایک ہی رکوع ہے، اور اس میں 42 آیتیں ہیں. کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کریں یا ادھورا رہ جائے، جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ کریں گے. اس رکوع میں دیکھیں گے کہ یہ قرآن کا جو اسلام ہے کیا ہے اور مارکیٹ کا اسلام کیا ہے، جو دنیا میں رائج ہے، چل رہا ہے، وہ اسلام کیا ہے، اور قرآن پاک جو بتاتا ہے وہ اسلام کیا ہے. اب جس کو اللہ کی کتاب پر اور اللہ پر یقین ہو، جو یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمائی، یہ صحیح ہے، یہ اللہ کا اسلام یا اور ملا کا اسلام باہر چل رہا ہے. آپ دیکھیں گے دونوں میں کتنا کانٹریڈکٹ ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں، اور لوگ جو ہے تو دھڑلے سے بہے چلے جا رہے ہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا وتولا. عبسا بے رخی برتی، یا ایک کیفیت کا طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ تیوری چڑھائی. دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں.
بے رخی برتی یا تیوری چڑھائی، وتولا اور منہ موڑ لیا. یہ بات کہی جا رہی ہے. پورا قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا ہے، مگر یہاں پر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی مخاطب فرماتا ہے. تیوری چڑھائی، ایک منظر، ایک واقعہ ایسا گزرا کہ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ساری دنیا بس فٹافٹ کلمہ پڑھ لے اور سب جہنم سے بچ جاؤ. آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ خواہش تھی ان کی. تو اس میں کیا ہوا کہ جو کچھ بڑے بڑے سردار تھے، کٹر قسم کے کافر، جیسے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ایسے بڑے بڑے کٹر کافر تھے. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ اگر یہ مان لے گئے سردار میں، تو چونکہ ایک لیڈر آگے آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری فوج بھی آ جاتی ہے اور سب کے سب جلدی سے اسلام قبول کر لیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھا رہے تھے. اب اتنے میں کیا ہوگا، دیکھیں کہ کیفیت جو ہے انسانی فطرت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے لوگوں کو سمجھا رہے، سرداروں اور مالداروں. اتنے میں ایک نابینا جو ہے، ابن مکتوم ان کا نام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیوی تھی خدیجۃ الکبریٰ، ان کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے، وہ نابینا تھے. وہ کچھ مسئلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی جلدی آ رہے تھے، تو تھے ہی نابینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تیوری چڑھائی اور اسے منہ موڑ لیا. بے اتنائی برتی، بے رخی برتی، اس لیے کہ کہاں یہ میں اچھا ان لوگوں کو، سرداروں کو سمجھا رہا ہوں اور یہ آ گئے بیچ میں. یہ تو اپنے گھر کے آدمی، جب آدمی بھی پوچھتے کوئی مسئلہ ہوتا. یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. اللہ ہے، یہ مولوی بتائے گا ہی نہیں. مولوی معاذ اللہ جیسا حضرت عیسیٰ سے قوم گمراہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ تو رسول تھے نا، قوم کیسا گمراہ ہوئی کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا، حالانکہ ہے ہی نہیں. اور خدا بھی بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ماں مریم کو. کیا وہ تھے خدا؟ نہیں. تو اتنی بڑی قوم جو آج تعداد میں مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، پوری کے پوری قوم کو کھا گیا شیطان رسول کے نام سے. یہاں پر بہت یہ باریکی کا رکوع ہے، اس کو سمجھنا، سمجھانا اور آدمی کو ذہن میں بیٹھانا. اگر لوگ سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں اور غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا اسلام کیا ہے اور ملا کا اسلام کیا ہے. ملا تو چاہتا ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حرکت کی، ایسے رسول کو خدا بنانے پر تلے ہوئے باہر، جبکہ اللہ اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. اب یہاں پر دیکھیے گا اتنا باریک نقطہ ہے یہ کہ آپ سمجھا رہے ہیں خوشحال لوگوں کو، سرداروں کو، اور آپ کے بھی وہ تمنا جائز ہے نا کہ سب پٹافٹ مان لے تو پوری بستی آ جائے. جیسے اپن لوگ بھی سب تڑپتے نا کہ یار یہ بیچارے اپنے محلے والے آ جائے قرآن سننے. ایک ایسا اشتیاق پیدا ہوتا ہے دل میں کہ یہ سب آ جائے یار، ہم لوگ اتنا بلاتے یا آگے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں. ان میں یہ ایک نابینا جو تھے، ام مکتوم ان کا نام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت ملاحظہ فرمائے قرآن میں کہ کیفیت کو میں کیسے بتاؤں، لفظوں سے بتانا پڑے گا. تو کیفیت یہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ آپ نے ان کو دیکھ کے بھوے چڑھا لیتا نا آدمی یہ کہاں آ گیا اور منہ موڑ لیا کہ اچھا یہ چل رہا تھا، یہ سب مان جاتے تو بڑا ایک کام ہو جاتا اسلام کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک، اور تمہیں کیا خبر، لعلہ شاید کہ وہ یزکا سنور جاتا۔ وہ ام مکتوم جو مسئلہ لے کر آئے تو اللہ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، یہاں تو مولوی تلا ہوا سارا علم غیب تھا، اور قرآن فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سمجھ جاتا، اور وہ سمجھ جاتا او یذکر فتنفع الذکر، یا وہ نصیحت مان لیتا اور نصیحت کرنا آپ کا اس کو فائدہ پہنچا۔ یہ تو مغرے لوگ، متکبر لوگ، یہ بستی کے خوشحال لوگ، یہ سردار لوگ، یہ تو ماننے سے رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آؤ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نابینا آیا ہے تمہیں کیا خبر کیا مسئلہ لے کے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سنور جاتا اور نصیحت مان لیتا، اور آپ کا نصیحت کرنا اس کو نفع پہنچاتا۔ یہ آدمی کو سب باتیں معلوم نہیں رہتی، اور صحابی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے وہ تو شاید کہ وہ نصیحت کارگر ہو جاتی اور وہ نصیحت سے اس کو فائدہ پہنچتا۔ اما من استغنا، اللہ نے فرمایا اگرچہ کہ جو بے فکر ہے، بے فکر ہے، ان لوگ بستی کے سردار ہے، خوشحال ہے، کھیتی باڑی ہے، کاروبار ہے، کھا پی رہے، مست ہے، تو اللہ نے فرمایا اما من استغنا، اور جو بے فکر ہے فانت لہ تصدی، تو آپ تو ان کی فکر کرتے ہیں۔ کیا نکتہ ہے، آپ تو ان کی فکر کرتے ہیں اور وہ سرداروں کی فکر کر رہے ہیں، اور یہ جو آیا ہے فانت لہ تصدی، اور تم ان کی فکر کرتے ہو جو بے پرواہی برتتے ہیں، گنتے ہی نہیں آپ۔ یہ قرآن کا کام کرنے والے ہر دائی کو اور سب کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دیجئے جس کو میری ایک بات معلوم ہے۔ ایک بات کا تو عالم ہے نا کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، یہی پہنچاتے رہے دن بھر کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا چلو، نماز کا ٹائم ہو گیا چلو، تو تھوڑا بہت تو تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایسا ڈیپلی رکو ہے یہ کہ وہ جو بے فکر ہے آپ ان کی فکر ان کی کرتے ہیں، اور جو تمہارے پاس آیا ہے وما علیک اللہ یزکا، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے، وما علیک، اور آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ یزکا، اگر نہ وہ سنورے۔ وہ جو مغرور لوگ ہیں، بستی کے خوشحال بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، وہ لوگ اگر نہ سدھرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس غریب آدمی آیا اس کا دھیان پہلے رکھو، کیونکہ وہ خود سے آیا ہے اور آپ جا کر ان کو سمجھا رہے، تو فرق ہے نا۔ ابھی ہم لوگ بھی دیکھیں گے تو بستی کے لوگ اپن بھی سوچتے نا یار یہ بڑے بڑے سردار ٹائپ کے لوگ، یہ بڑے بڑے کاروباری لوگ جن کے لوگ 10-5 لوگ مانتے بات، ان کو سمجھاؤ تو یار یہ سب آ جائیں گے پورا محلہ، اور کوئی ایسے ہی رہ گیا غریب سلیم تو کہیں اپنے سے بھی یہ غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس آتا ہے وہ پہلا، اور تم جا کے سمجھا رہے، بار بار ان کو فون کر رہے، بہت زیادہ وہ نخرے میں آ گئے
تو اللہ نے فرمایا کہ وما علیک اللہ یزکا، اور آپ پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ نہ سورے، وہ نہ سدھرے تو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور کوئی مسئلے کے لیے آیا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَّىٰ، تو تم تو اس سے تغافل کرتے ہو۔ جو آتا ہے اس کو بتانا چاہیے نا پہلے، کہ وہ گھمنڈی لوگوں کو، بہت باریک سی بات ہے، گویا کہ حد الامکان میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، اور شاید کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ جزاک اللہ، اللہ مجھ کو اور آپ لوگوں کو توفیق۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَّىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تغافل کرتے ہو۔ تغافل کا مطلب ہے، پرشن کا لفظ ہے، ترجمے میں ملے گا۔ تغافل کا مطلب ہے بے رخی کرنا، بے اعتنائی برتنا، اس کی طرف سے بے فکر ہو جانا، یہ ہے تغافل۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ غالب کیا بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَّىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تغافل کرتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جو آپ سوچتے ہو ویسا نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک کتاب نصیحت ہے آپ کے اوپر، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو آپ استفسار فرماتے ہو وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، پھر جو چاہے اس سے نصیحت قبول کر لے۔ کتنا فری ول کیا اللہ نے، کیا کسی کو مسکا لگاتے ہو تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے تم کیا ان کی فکر کرتے ہو؟ تم کو تو اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ تم قرآن پہنچائے، اور کوئی نہیں سدھرنا چاہتا ہے تو فمن شاء ذکر، تو پھر چاہیے کہ اس سے نصیحت، اس قرآن سے نصیحت قبول کرے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ، فی صحف، باعزت صحیفوں میں، اوراق میں ہے۔ یہ جو صحیفے ہے اس میں یہ ہے کیا چیز؟ یہ قرآن، یہ نصیحت، اور مرفوعۃ مطہرۃ، بلند مرتبہ ہے، مطہرۃ، انتہائی پاکیزہ۔ یہ کلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مکرم، باعزت اوراق میں ہے، اور مرفوعۃ، اندازہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ کلام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند مرتبہ کلام ہے، جو اللہ نے اوپر سے کہاں لوح محفوظ، اور کہاں تمہاری دھرتی، اور کہاں پر آپ، وہاں سے یہ کلام آ رہا ہے، اور فرشتہ اللہ کا جبریل امین آپ کے قلب اطہر پر یہ کلام نازل فرما رہا ہے۔ تو یہ اتنا بلند مرتبہ ہے کلام، اور انتہائی پاکیزہ ہے۔ اس سے زیادہ کوئی چیز پاک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ انتہائی پاکیزہ کلام ہے، بِأَیدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یہ کلام وہ فرشتے جو لکھتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ کرام بررہ، وہ نیک اور بزرگ لوگ ہیں۔ وہ فرشتے کیسے ہیں؟ نیک اور بزرگ، نیک ہے ایک دم، بزرگ ہے، بزرگ یعنی بہت پرانے۔ انسان کہاں آخری کی مخلوق،
اور یہ فرشتے جو یہ ان کے کام ہے کلام کو لا رہے ہیں، اعمال نامے میں جو لکھنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایدی سفر، اور یہ لکھنے والے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، نیک لوگ ہیں، یہ بزرگ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان، اکفرہ، کتنا ناشکرا، مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے۔ شکر کرتا ہے کیا اللہ کا؟ اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، ناک دیا، قرآن کی آیت ہے شفتین اللہ نے ہونٹ دیے، ہونٹ، اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو آدمی کیسا دکھتا بتاؤ؟ کوئی ماما ہی ہو جاتا، وہ ایک تھا محلے میں ایسی بات کرتے ہیں، اور کیسا بیڈ اپ دکھتا۔ اور کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ہونٹ دیے انسان تجھے، کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے والا۔ کم ہے اللہ کی نعمت ہے؟ اس کے بعد قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان۔ ایک مقولہ ہے عربی کا کہ انسان غلط ہو جائے، کیسا ناشکرا ہے، اور پھر یہ سب کچھ حسن و خوبی دے کر بھی اللہ نے پھر بھوک لگی تو کھانا، پیاس لگی تو پانی، ابھی گرمی میں کتنا وہ ہو رہا آدمی کو تکلیف، مگر اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کا صلہ ضرور اللہ دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے اسلام میں اور ملا کے اسلام میں دیکھو کتنا فرق ہے، یہ ایسا نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان کہ کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ یہ انسان کو اللہ نے اس کی اوقات دکھائی، خود بولو کس چیز سے پیدا ہوا؟ ہاں بھائی، نطفے سے۔ شاباش، تو دیکھو قرآن وہی جواب دیتا ہے، من نطفہ۔ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، اور اس کی حیثیت اور حقیقت اور اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، فقط خلقہ فقدرہ، اور اس کو پیدا کیا اور ایک اندازے پر پرکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنائی، بڑا پروسیس ہے یہ، 4 مہینے میں جا کر بچہ کہیں بنتا ہے وہ نطفے کے بعد، اور کتنے پروسیس سے گزرتا ہے، اور 3 پردوں میں ماں کے پیٹ میں سے وہ پارٹیشن کے پاس وہ گزرتا ہے۔ اب تو سائنس نے بہت آسان کر دیا ہے، اب وہ کیسا جو ہے انسان نطفے سے پھر وہ پروسیس کرتا ہے، پھر وہ نیچے وہ خون کا دوسرا بنتا ہے نا، پھر ہڈیاں، پھر اس پہ چمڑا، گوشت، یہ سب آئے قرآن کی آئے تو آتے جاتے رہے گا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نطفے سے پیدا کیا اس کو، اور خلقہ فقدرہ، پھر اس کو پیدا کر کے اس کا ایک اندازہ قائم کر کے اس کی تقدیر بنانا کہ وہ کس جگہ پیدا ہوگا۔ انسان کو نہیں معلوم کس شہر میں پیدا ہوگا، کس گاؤں میں پیدا ہوگا، کس کے گھر میں پیدا ہوگا، کس کا بیٹا ہوگا، ہے کیا انسان کو کچھ خبر ہے؟ کوئی انسان کی مرضی نہیں ہے، اور کوئی انسان سے مشورہ نہیں لیا اللہ نے، اور نہ کسی سے مشورہ لیا ہے، کسی سے بھی نہیں، اللہ خود اکیلا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ پرکھا اس کو، اور اس کی تقدیر بنا۔ ایسا اللہ اس کو چھوڑ کر یہ ملا کہاں پر لے جا رہا ہے؟ اللہ کا اسلام یہاں ہے قرآن میں، اور کامیاب کون سا اسلام ہوئے گا بولو ہے نا اللہ کا اسلام۔ ملا وہ خود چندے کھا رہا ہے، جس کو دیکھو ٹیبل لگا کے بیٹھا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھندے کو لے کے گیا؟ کہاں ہے چندہ اسلام میں؟ ارے کبھی وقت ضرورت کچھ بات پڑ گئی تو ایمرجنسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ بھائی کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے کیا؟
تو سب مل کے صحابہ اکرام کر دیتے. یہاں تو دیکھو جس کو اس کو 4 گروپ لے کے ٹیبل لگا دیا ہے, لاؤ بھائی لاؤ بھائی لاؤ بھائی. کون کس کو حساب دے رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے, مگر یہ ہے ہی نہیں. خرچ کرنا ہے تو اپنی جیب سے کرو. کائے کا چندہ ٹیبل لگا کے سب, یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ تمہارا خود ساختہ طریقہ ہے. بیت المال تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کرتا تھا, اور اس بیت المال میں ایک ہی ہوتا تھا, سب لا کر اپنی ہر چیز دے دیتے تھے, خیرات زکات یہ فطرہ وغیرہ. پھر وہ تقسیم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسا تقسیم کرتے تھے کہ پھر کل کے لیے کچھ نہیں رہتا. جمع کائی کے لیے سال بھر یہ کاروبار چلائیں گے, سب اپنی مرضی کا دین چل رہا. اب اگر بولیں گے تو بولے دیکھو حاجی صاحب جلتے, بڑی مصیبت ہے. سچ سمجھانا بھی مصیبت ہو گئی, اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اور پھر وہاں سے بم آتے رہیں گے اپنے اوپر. ارے وہ گوشیانے ہیں نا, یہ ہو گیا ہے. ارے اللہ کا کلام دیکھ بھائی میرے بھائی, وہاں کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا. ابھی رکو تو بہت بڑا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ای شیء خلقہ, کس چیز سے اس کو پیدا کیا. من نطفہ, نطفے سے. خلقہ فقدر, اس کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر بنائی. اب دیکھیے گا پھر اللہ فرماتا ہے, ایسی باریکی کی آیت ہے کہ اگر یہ کافروں کے سامنے آ جائے نا اور اس پہ غور کرے تو دڑا دڑ اسلام لانا شروع کر دے. ایک وہ کانچ فیکٹری دیکھی ہوگی آپ نے, اگر اس میں ایک بوتل بنا اور اس کے اندر ایک بوٹی ڈال دو, کانچ فیکٹری میں دیکھیں گے بوتل جب بنتی ہے, اگر اس میں ایک بوٹی ڈال دو, پھر وہ جب کانچ بن کے وہ بوتل تیار ہو جائے تو اس میں سے بوٹی تم نکالنے جاؤ, بوٹی جو رہتی ہے وہ نکلے گی. اس کا منہ ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے نا, اور یہ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اس کا بوتل کا, تو اس میں سے وہ نکلے گی کیا. اب یہ بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کی تقدیر بنائی. ثم السبیل یسرہ, پھر اس کی راہ کو آسان کر. پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ, وہ نطفے کا پروسیس, پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ, وہ نطفے کا پروسیس, پھر وہ بچہ بنتا 4 مہینے میں جا کے. سمجھیے, ڈاکٹروں نے تو آج عام کر کے بتا دیا ہے. وہ باریک سی جگہ اور وہ بوتل کا پیٹ, اس طرح سے عورت کا دیکھیے گا تو بچہ اندر کتنا بڑا ہو جاتا ہے, 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ کا. وہاں سے نکل سکتا ہے کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی تقدیر بنائی اور ثم السبیل یسرہ, پھر اس کی راہ آسان کر دی. یہ ہے اللہ. اس اللہ کو چھوڑ کر تم ملا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. یہ باتیں اب وہ ادھر نگیٹو بات کرنے میں کوئی مزہ نہیں. تم غور کرو ان کی باتیں اور یہ قرآن کی بات. ایسی کاریگری کرنے والا اللہ آسان کر دیا عورت کے لیے. اتنا بڑا بچہ باہر آ گیا, یہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو پھر کس کو ماننا چاہیے یار, بولو بھائی. تو اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرہ, پھر اس کی راہ, اس کا راستہ آسان کر دیا. اور پھر جب وہ آ گیا دنیا میں تو اللہ فرماتا ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس کو موت دے دی اللہ نے. ہے پریکٹیکل بات. وہی جو ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر بچپن میں بھی مر جاتا ہے, ادھیڑ ہو کر بھی مرتا, جوان ہو کر بھی مرتا, بڑھاپے میں بھی مرتا, مرتا ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ثم اماتہ, وہ جو آیا دنیا میں ماں کے پیٹ سے, اس کو مردہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا کرا؟
सुम्मा अमातहू, बड़ा प्यारा रुकू है यार, सुनो एक एक पॉइंट। फिर उसको अल्लाह ने मुर्दा कर दिया, फअकबरहू, फिर उसको कब्र में रखवाया। हाय क्या अल्लाह है। मार कर कोई कहीं उसको महफूज नहीं रख सकता, न बर्फ में, न इसमें, न उसमें। एक मुद्दत के बाद वो लाश सड़ने लगती है, बदबू मारने लगती है, चाहे हमारा बाप हो या बेटा हो। आंखों देखा मामला है। ये कुरान क्या सुना है हम लोगों ने कभी? अरे कुरान पढ़ो तो सही, इसको समझो तो सही। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अमातहू, फिर उसको मुर्दा कर दिया। फअकबरहू, फिर उसको कब्र में रखवाया। और सुम्मा इज़ा शाअ अंशरहू, फिर जब चाहा उसको दोबारा उठा खड़ा करा, जब चाहा उसको निकाला कब्र से। ये है अल्लाह, पूरा प्रोसेस बता रहा है। कहाँ नुतफे से शुरू हुए, फिर लोथड़ा बना, फिर बोटियां बनी, फिर हड्डी बनी, फिर चमड़ा चढ़ाया उस पर, फिर माँ के पेट से निकाला, फिर उसको मार दिया, फिर उसको कब्र में रखवाया। और इतना सब प्रोसेस तुमको दिखता है, बस एक बात पे यकीन नहीं आता कि अल्लाह दोबारा कैसा उठाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो जमीन में दफन करता है ना, सुम्मा इज़ा शाअ अंशरहू, फिर वो उसको दोबारा निकालेगा। ये बात पर यकीन नहीं आता है। यही काफिरों को नहीं आता था, और हमको भी नहीं आता है शायद, सुनने की हद तक आता है। अगर आवे तो हमारी नमाज कभी नहीं छूटे। और साथियों, दोस्तों, भले हम तादाद में कम हैं, ये जज्बा रखो कि काम करते करते अल्लाह इस बस्ती में इनकलाब ला दे, अल्लाह हिदायत के चश्मे आम कर दे, कि ये बस्ती सब तेरे कुरान की तरफ लौटा दे, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लौटा दे। अल्लाह ये बिदअतों का और ये चंदे खाने वाले मौलवियों का खात्मा कर देना। जब जाके ये इनकलाब आएगा कुरान से साथियों। ऐसी एक आयत फिर अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला, हरगिज नहीं, जैसा तुम सोचते हो, लम्मा यक्ज़ी मा अमरहू, अभी तक उसने पूरा नहीं किया जो उसे हुक्म दिया गया। सबको फेल कर दिया अल्लाह ने, सबको फेल कर दिया। क्या बातें तुम करते हो? जो अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है वो पूरा 100% किसी ने भी पूरा नहीं किया। अभी बोलो ना तो तड़क फड़क लगती है। अरे सबसे बड़े आदमी दुनिया में कौन है? जिनकी कब्र मदीने में। आपको भी अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया ना कि तुमने वो नाबीना को नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ अल्लाह क्या आयत है, क्या फरमाता है कि कल्ला, हरगिज नहीं, लम्मा यक्सी मा अमरहू, अभी तक जो तुमको हुक्म दिया अल्लाह ने वो पूरा नहीं किया है। Nobody is 100%, अल्लाह अल्लाह है। ये है इस्लाम भैया। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और खुदा बनाने वालों ने गारत कर दिया। हमसे ऊपर की कौम है, हमसे भी आबादी में आज भी ज्यादा है। और हमारा भी मौलवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद खुदा बनाना चाहता है। स्टेज पर तुम वाज सुनना, वाज वहां सब रहेगा, अल्लाह नहीं रहता स्टेज पे। देख लेना तुम, अल्लाह अगर मिल जावे स्टेज पे तो बोलना, अरे वो जिसने तेरे को गंदे कतरे से पैदा किया, बेवकूफ मौलवी, तुम क्या बता रहा है लोगों को? सबको जहन्नम का दरवाजा दिखाना है। इतना आसान नहीं है जन्नत। अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान के मुताबिक गौर करें कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है। अब ये सब हो गया, फिर अल्लाह बताता है और इंसान की औकात। फलयंजुरिल इंसान इला तामी, फिर चाहिए कि इंसान अपने खाने की तरफ देखे। ठूसता है ना अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़। अल्लाह ने सब प्रोसेस बताया। और फिर जब तू दुनिया में आया, पैसे कमा रहा है, तो क्या पैसे खाएगा? अशरफ ही खाएगा? सोने चांदी के सिक्के खाएगा? तो गौर कर, अल्लाह ने क्या फरमाया
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے انسان کو کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا. پریکٹیکل بات بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. ذرا تو جو کھاتا ہے نا ٹھوستا ہے اس کو پہلے دیکھ، اور پھر اس کا پروسیس اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی، ابھی بارش آنے والی، ابھی میں بولوں تو کیا میرے پاس علم غیب ہے؟ آ گیا موسم اللہ کی طرف سے، کسی کے بولنے سے بارش نہ رکتی ہے نہ آتی ہے. اب بارش اوپر سے اللہ تبارک تعالیٰ ڈالتا ہے، ڈالتا ہے، گرتا پانی گرتا نا، گرتا کتنا پریکٹیکل بتا رہا اللہ. گرتا ہوا ہم نے پانی ڈالا، پھر اس کے بعد ثم شققنا الارض شقا، زمین کو شق کر دیا، پھاڑ دیا، چیر دیا. انشاءاللہ پانی سے اس کو فرٹائل کرتا ہے، زرخیز بناتا ہے، اور پھر وہ زمین بنجر سے زرخیز ہو جاتی ہے. پھر کسان دانا بیج اس میں پھینک دیتا ہے. عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ یہ تو سب سڑ جائے گا. اسی میں سے اب دیکھو پریکٹیکل اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے گرتا ہوا پانی ڈالا، پھر زمین کو شق کر دیا، پانی کہیں تو جائے گا نا، چیر کر، اور اس کے بعد فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر ہم نے اگایا اس میں حبا، غلہ، اناج جو ہے، گیہوں، چاول، باجرہ، جوار، چنا، مونگ، دال، کیا کیا یہ سب ہے. یہ کس نے اگایا؟ کیا شرفی کھائے گا کیا؟ اوپر سے پانی گرایا اللہ نے. بھائی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کنٹینیو رکھوں، پورا کرتے انشاءاللہ. تو اللہ فرماتا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے غلہ اس میں، وہ عنبم و قصبہ اور انگور. دیکھو انگور کا ذکر بہت آتا ہے یار، کوئی تو وجہ ہوئی اس کی، یا تو ہم نے ابھی تک انگور کھایا ہی نہیں ہے، یہ سب لنگور کے ہاتھوں کے انگور کھا رہے ہیں. شاید بار بار ذکر آتا ہے تو انگور کچھ ہوگا یار. اب ایسا سننے میں آتا ہے بھائی کہ سعودی والے کھاتے ہیں اس لیے کہ ہر طرف کا مال ادھر آتا ہے، جبکہ وہاں نہیں ہوتا ہے، اور ساری دنیا کا مال ادھر. آپ لوگ تو گئے ہیں، کھائے بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے. کوئی چمن کا انگور ہے، کوئی طائف کا انگور ہے، کہاں کہاں کے. تو پھر یہ انگور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا ہوں. اور قصبہ اور ترکاریاں، ویجیٹیبل. اب ترکاری بھی دیکھو ایک نہیں ہے، بھنڈی، گوار، پلاٹ، ڈھکا، کیا کیا نام بھی نہیں لے سکتے. کتنی ترکاریاں. تم ویجیٹیبل والے کے یہاں چلے جاؤ اور جا کر دیکھو تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. اور ہر ملک میں، یہاں سے وہ ناگالینڈ چلے جاؤ، ہماچل چلے جاؤ، اتراکھنڈ چلے جاؤ، وہاں الگ سبزیاں، یہاں الگ سبزیاں. تو اللہ نے ایک ہی بات فرمائی، قصبہ، ہم نے ترکاریاں اور انگور. اس کا ذکر بار بار آتا ہے، اللہ کھلاوے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زیتون و نخلا، اور زیتون. اب زیتون یہاں بمبئی والوں کو کیا مانتے، بھی آ جاتا ہے، حاجی وجی لاتے ہیں ٹرپر لوگ، وہ مل جاتا ہے کرافٹ مارکیٹ میں. زیتون پھل بھی ہوتا ہے، آپ سعودی والوں نے جو کھائے وہ مل جاتے ہیں، اور وہ تو اس میں سے تیل نکلتا ہے زیتون کا سالن کے لیے. پھر وہ کتنے دواؤں میں کام آتا ہے زیتون. پھر اس کی یہاں مالشیں ہو رہی ہے. تو وہ زیتون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی ہم نے دیا. وہ نخلا اور کھجوریں. کھجوریں کتنی ہیں، خراب نہیں ہوتی. کیسا پھل اللہ نے بنایا. اور وہ کھجور کتنے قسم کی ہے کہ آپ لوگ گئے ہیں وہاں کھاتے کھاتے تھک رہے ہوئے، ایک کے بعد ایک کھجور، ایک کے بعد ایک کھجور. کسی شیخ کے بعد میں کچھ کھجور، کسی کے محل میں کوئی کھجور. اور یہاں ہم لوگ کے بھی لیے آتی ہے کھجور. اللہ کا شکر ہے کہ لاکھ کھجور عراق کی پہلے آتی تھی، پھر کالی آنے لگی. ابھی تو ہر قسم کی تقریباً آ رہی ہے، وہ بھی ہر قسم کی نہیں آتی، 10-20 قسم میں یہاں مل پڑ جاتی ہے.
تو ایسی چیزیں اللہ نے بنائی، وہ زیتون وہ نخلا اور زیتون اور کھجوریں، وہ حدائق غلبا اور باغات گھنے. آج بھی انڈیا میں دیکھ لو اتنے کنسٹرکشن ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی دھرتی پر جنگل کی کمی ہے. چلے جاؤ سرنجا کا جنگل، مناس کا جنگل، راجستھان کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف چلے جاؤ تو جنگل ہی جنگل ملیں گے آپ کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حدائق غلبا، اور ہم نے گھنے جنگل بنائے، اور وہ جنگلات میں کیا کیا پھل ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اپنے بندوں کے لیے بنایا. وہ فاکہۃ و ابا، اور فروٹس میوے، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، فروٹس اور میوے سوکھے ہوئے، وہ ابا اور چارہ. یہ ابا دیکھیے نا، اگر یہ چارہ نہ ہو تو یہ جنگلی جانور، یہ بھینسے، بیل، گائے، یہ سب کھانے نہیں دے گے انسان کو. ابھی بیچ میں ذرا سا گھس رہے تھے کھیتی میں، یو پی میں بیل سانڈ وہ سب گھس رہے تھے نا، تو سب کے رونے شروع ہو گئے تھے، ارے ہماری کھیتی کھا جا رہے ہیں. آپ لوگ کو تو معلوم ہے، لگا اور ڈنڈے لے کے رات بھر جاگ رہے کسان لوگ، گورنمنٹ کچھ سنتی نہیں ہے. تو وہ جب ہو جاوے ریوڑ تو ان کو کون روک سکے گا؟ اچھا مار بھی نہیں سکتے، پھر کیا سب کی لاشیں گرا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بنایا؟ وہ فاکہۃ و ابا، اور میوے اور چارہ بنایا. ان کا کھانا الگ کر دیا اللہ نے. ایسا اللہ، اس کو چھوڑ کر ہم کس کو مانیں گے جی؟ سوچو. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے متاع لکم ولانعامکم، اور اس میں فائدہ ہے فور یور اینڈ یور کیٹلس، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، چوپائیوں کے لیے اس میں فائدہ ہے نا. فائدہ کھانے میں، صحت بن رہی ہے ہماری بھی اور چارہ کھا کے جانوروں کی. پھر اللہ فرماتا ہے آپ سنیے گا، یہ سب پیریڈ دنیا میں بتا دیا. کہاں سے شروع کیا اللہ نے؟ آسمان سے، ماں کے پیٹ سے. دیکھیے گا قرآن کا اسٹائل. اور پھر یہ دھرتی پر انسان کی حیثیت یہ سب بتایا. پھر اس کو کھانا پینا یہ سب دینے کے بعد پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب سنیے گا اس کی تباہی. یہ جتنا بھی پروسیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جات الساخہ، پھر آئے کان پھوڑنے والی ایسی آواز کہ جو بہرا کر دے گی. بہرا چلو نہیں کر لینا بھائی. ارے اپن پیار سے کرو حضرت، اپن تو سب بھائی بھائی ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے. وہ ہمدردی میں ہوتا ہے سب. اللہ آپ کو آسان کرے اور دماغ کو نا غصے سے خالی کرے، اس لیے کہ ہم آپس میں اخوا ہے، بھائی بھائی ہے. ارے ابھی تو ہم کو بہت بڑا کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہم لوگوں سے تو امید ہے کہ یہ بستی ہوئے تو وہ ٹھیک ہے. تو اب میں یہ بتا رہا تھا آسمان سے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، اور یہ سب کھانا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ اسی بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اینڈ آف دا ورلڈ بھی بتاتا اللہ یہ دنیا کا خاتمہ جات الساخہ. پھر جب آئے کان پھوڑنے والی آواز کو تم کیا سمجھتے؟ آواز زور سے ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں بھی وہ کیا بولتے ڈی جے وہ بجنے لگے زور سے تو ہم سب چیتا اٹھیں گے. یہ بار بن کر کتنے لگایا ہے؟ یا چار آدمی ہم آپس میں بات کریں تو بولیں گے ایک دوسرے ارے یار ایک ایک بولو. کان پر لوڈ آواز کا آئے گا تو کان سے خون نکلنے لگے گا.
یہ عذاب قوم عاد اور سمود پر آ چکا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے کان پھوڑنے والی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب وہ آواز آئے گی قیامت کی تو خاتمہ ہو رہا ہوگا اس دن یہ دنیا کا. اور ایسا حال ہوگا، منظر اللہ بتاتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے. اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں یہ میری شکایت نہ کر دے. اللہ بھاگے گا آدمی، ایسا منظر ہوگا. وہ امی ہی وہ ابھی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی وہ بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. سب سے زیادہ آدمی کس کو چاہتا ہے؟ اپنے رشتوں میں بھائی کو، پھر ماں کو، پھر باپ کو، پھر دوسروں کو، بیوی کو. بیوی کتنی اچھی لگتی ہے. بیوی چاہے کچھ بھی ہو، شوہر کے لیے ہو، اپنی اپنی بیوی پہ سب کو غرور ہے. تو پھر وہ بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹے سے، بیٹے پہ کتنا ناز کرتا ہے کہ اس سے میرا ونش چلے گا، پریوار آگے بڑھے گا. تو وہاں پر صاحبتی ہی وہ بنی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی ایک فکر میں ہوگا اور وہ اس کے لیے کافی ہوگی. اس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. کیسی کیفیت ہوگی؟ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اور آخری چھوٹی چھوٹی جو آیتیں رہیں گی، پھر جب وہ رہے گا تو اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہیں. کیا ہو رہے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ حشاش اور بشاش میں ہنس رہے ہوں گے. اور مستبشرہ، خوش و خرم، خوشیاں مناتے ہوں گے. وہ دن یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نئی دنیا کا اللہ تبارک تعالیٰ تصور دے رہا ہے کہ ایسا حال ہوگا کہ پھر اس دن ہر بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے. اور پھر فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن ان پر خاک اڑ رہی ہوں، غبار ہوگا. غبار کبھی دیکھا دھول اڑتے ہوئے؟ وہ ڈمپر جب پھینکتا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو دھول سے تمہارا ہاتھ خراب ہوگا، دم گھٹے گا اور کچھ اچھا نہیں لگے گا. ایسا حال ہوگا کچھ لوگوں کا کہ ان پر غبار چھایا ہوا ہوگا، ترہقھا قطرہ، اور ان پر کلوز چھائی. کلوز یعنی وہ ڈامر کا، وہ تم دیکھتے پگھلا کے روڈ پر جب پتلا ڈامر ڈالا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کلوز. تو اس سے منہ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں انکار کرنے والے اور گناہ والے، جن کے منہ کالے ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے. اور کافر بولے تو چونا بٹی میں چلی نظر ہماری، اپنے کسائے والے میں تو کوئی کافر نہیں. نمازیں سب چھوڑ دو، اور مسلمان کے مسلمان. پھر نماز پڑھنے والوں میں اور نہیں پڑھنے والوں میں آگے فرق کیا ہے؟ تو وہ لوگ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی لوگ، بولو یہی لوگ کافر ہوں گے اور فجرہ فاجر گناہ گار ہوں گے، بدکار ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.